دوستو، کیا آپ نے کبھی ایسی کہانی سنی ہے جو آپ کے دل کی دھڑکن روک دے؟ ایک ایسی کہانی جو رات کے سناٹے میں آپ کو سانس لینے سے بھی ڈرائے۔ آج کی یہ کہانی کوئی خیالی قصہ نہیں، بلکہ ہمارے ایک سبسکرائبر کی طرف سے بھیجا گیا ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ کہانی ہے ان کی مامی کی، جن کی زندگی شادی کے بعد ایک خوفناک راز کے سائے تلے آ گئی۔ جب رات گہری ہو، جب گھر میں سناٹا چھا جائے اور جب کوئی عجیب سی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے، تو کیا آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ روشنیاں مدھم کریں، اپنے کان کھلے رکھیں اور ڈوب جائیں اس پراسرار اور خوفناک کہانی میں۔ مامی کی پراسرار حالت۔ جب ماموں کی شادی ہوئی تو گاؤں بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مامی ایک ایسی خاتون تھیں جن کی خوبصورتی اور مسکراہٹ ہر دل کو موہ لیتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی اور ان کی ہنسی گھر کو روشنی سے بھر دیتی تھی۔ شادی کا دن خوشیوں سے بھرپور تھا، رنگ برنگی روشنیاں، مہمانوں کی ہلچل اور ہر طرف خوشی کا عالم۔ لیکن اس خوشی کے پیچھے ایک ایسی تاریکی چھپ رہی تھی جس کا کسی کو اندازہ نہ تھا۔ شادی کے چند ہفتوں بعد ہی مامی کی طبیعت میں عجیب سی تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ وہ اکثر بیمار رہنے لگیں، ان کا چہرہ زرد پڑ جاتا اور ان کی آنکھوں کی چمک ماند پڑنے لگی۔ راتوں کو وہ ڈراؤنے خوابوں سے پریشان ہوتیں اور کبھی کبھار ایسی باتیں کرتیں جو سننے والوں کے دل دہلا دیتیں۔ ان کی آواز کبھی کبھار بدل جاتی، ایک گہری، غیر انسانی آواز، جیسے کوئی اور ان کے ذریعے بول رہا ہو۔ ماموں نے ابتدا میں سوچا کہ شاید یہ نئے گھر اور نئی زندگی کا دباؤ ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، حالات خوفناک سے خوفناک تر ہوتے چلے گئے۔ ایک رات جب گھر میں مکمل سناٹا تھا، مامی اچانک چیخ کر جاگ اٹھیں۔ ان کی چیخ ایسی تھی کہ گھر کے شیشے ہلنے لگے۔ ماموں دوڑ کر ان کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ مامی کے چہرے پر خوف کی ایسی پرچھائی تھی جیسے انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہو جو اس دنیا کی نہیں تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ نہیں بلکہ مکمل طور پر سیاہ ہو چکی تھیں، جیسے ان میں روشنی کا کوئی نام و نشان نہ ہو۔ وہ ایسی زبان میں باتیں کر رہی تھی جو کوئی نہ سمجھتا، ایک قدیم، گونجتی ہوئی زبان جو سننے والوں کے دل میں خوف بھر دیتی تھی۔ گھر کے ماحول میں بھی عجیب تبدیلیاں آنے لگیں۔ رات کے وقت آئینوں میں سائے دکھائی دینے لگے جو حرکت کرتے نظر آتے۔ کبھی کبھار دیواروں سے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ سنائی دیتی، جیسے کوئی اندر سے دستک دے رہا ہو۔ گھر کے صحن میں پرانا کنواں تھا جو برسوں سے بند پڑا تھا، لیکن رات کے وقت اس کنویں سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی پانی میں چھلانگ لگا رہا ہو۔ ماموں نے ایک رات دیکھا کہ مامی آدھی رات کو اٹھ کر اسی کنویں کے پاس کھڑی تھی، سیٹنگ پر عجیب و غریب اشکال کھینچ رہی تھی۔ جب ماموں نے انہیں پکارا تو مامی نے پلٹ کر انہیں ایسی نظروں سے دیکھا کہ ماموں کا جسم کانپ اٹھا۔ ان کی مسکراہٹ میں کچھ ایسی بات تھی جو انسانی نہیں لگتی تھی۔ گھر والوں کی پریشانی عروج پر پہنچ گئی۔ ماموں نے ڈاکٹروں، حکیموں اور ماہر نفسیات سے رجوع کیا، لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ ہر ڈاکٹر کہتا کہ مامی جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ان کی ذہنی حالت ناقابل وضاحت ہے۔ ایک رات جب گھر میں بجلی چلی گئی تو مامی کے کمرے سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی دھاتی چیز زمین پر گھسیٹ رہی یا کوئی ہلکی ہلکی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ جب ماموں نے دروازہ کھولا تو وہ دنگ رہ گئے۔ مامی دیوار پر اپنے ناخنوں سے عجیب و غریب علامتیں کھرچ رہی تھیں اور ان کے ہاتھوں سے خون رس رہا تھا۔ دیوار پر کھرچی گئی علامتیں ایسی تھیں جیسے کوئی قدیم رسم کا حصہ ہوں۔ ایک دن گھر کے ایک پرانے صندوق سے مامی کی شادی کا جوڑا نکلا۔ جب اسے کھولا گیا تو اس سے ایک عجیب سی بدبو آئی، جیسے کچھ سڑ رہا ہو۔ جوڑے پر کچھ عجیب سی علامتیں بنی ہوئی تھیں جو شادی کے وقت کسی نے نہیں دیکھی تھیں۔ گھر والوں کو لگا کہ شاید یہ کوئی اتفاق ہے، لیکن ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ آخرکار ماموں کی ملاقات ایک بزرگ مولانا سے ہوئی جن کا چہرہ تجربے اور سنجیدگی سے بھرا ہوا تھا۔ مولانا نے مامی کی حالت سن کر گہری سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹا، یہ کوئی جسمانی یا ذہنی بیماری نہیں، یہ کسی ایسی شیطانی قوت کا اثر ہے جو اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتی۔ مولانا نے پوچھا کہ کیا شادی کے وقت کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا تھا؟ ماموں نے بتایا کہ نکاح کے دوران اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا تھا اور مامی کی چادر زمین پر گر گئی تھی۔ اسی وقت مامی نے اپنا سر پکڑ کر چیخ ماری تھی اور آسمان پر اچانک کالے بادل چھا گئے تھے۔ سب نے اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ مولانا نے گہری سانس لی اور کہا، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، وہ ہوا کا جھونکا کوئی عام ہوا نہیں تھی۔ یہ ممکن ہے کہ نکاح کے وقت کوئی شیطانی قوت مامی کے ساتھ جڑ گئی ہو۔
مولانا نے ماموں اور مامی کو اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، خاص آیات پڑھیں اور دعائیں مانگی، لیکن اس دوران مامی کی حالت ناقابل یقین حد تک خراب ہو گئی۔ وہ چیخنے لگی، ان کا جسم غیر فطری طور پر مڑنے لگا، جیسے کوئی اندر سے انہیں توڑ رہا ہو۔ ان کی آواز بدل کر گہری اور بھاری ہو گئی اور وہ بلند آواز میں کہنے لگی، تم اسے نہیں بچا سکتے، وہ میری ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کمرے کی ہوا ٹھنڈی ہو گئی اور دیواروں پر عجیب سی کھڑکھڑاہٹ سنائی دینے لگی۔ اچانک گھر کا پرانا کنواں جو برسوں سے بند تھا زور زور سے ہلنے لگا، جیسے کوئی اس کے اندر سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مولانا نے تسبیح پڑھنا جاری رکھا اور مامی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے مدد مانگی۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد اچانک کمرے میں ایک زوردار آواز گونجی، جیسے کوئی شیشہ چکنا چور ہو گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی ایک سیاہ سایہ کمرے کے کونے سے نکل کر دیوار میں جذب ہو گیا۔ کنویں سے آنے والی آوازیں خاموش ہو گئیں اور گھر میں ایک عجیب سی سکوت طاری ہو گئی۔ مامی اچانک خاموش ہوئیں اور بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب مامی ہوش میں آئیں تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جیسے ان کی ساری توانائی چھین لی گئی ہو۔ مولانا نے بتایا کہ ایک قدیم اور طاقتور جن نے مامی پر اثر ڈالا تھا، جو شاید نکاح کے وقت ان کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جن کسی پرانے نفرین یا جادو کا حصہ ہو سکتا ہے جو مامی کے خاندان سے جڑا ہوا تھا۔ مولانا نے مزید بتایا کہ گھر کے پرانے کنویں میں کچھ ایسی چیز چھپی ہوئی تھی جو اس جن کو طاقت دے رہی تھی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کنویں کو کھول کر اس کی تہہ تک جانچ کی جائے۔ ماموں نے چند گاؤں والوں کی مدد سے کنواں کھولا۔ جب وہ اس کی تہہ تک پہنچے تو انہیں ایک پرانا صندوق ملا جو زنجیروں سے بندھا ہوا تھا۔ صندوق پر وہی علامتیں کندہ تھیں جو مامی نے دیوار پر کھرچی تھیں۔ جب اسے کھولا گیا تو اس کے اندر سے ایک عجیب سی بدبو آئی اور ایک پرانی گڑیا ملی جس کے جسم پر سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ مولانا نے فوراً اسے جلانے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ جادو کا ایک آلہ تھا جو شاید برسوں سے کنویں میں چھپا ہوا تھا۔ مولانا نے ماموں اور مامی کو نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اور خاص طور پر رات کے وقت دروازوں اور کھڑکیوں پر اللہ کے نام کی آیات لکھیں۔ انہوں نے گھر کے ہر کمرے میں حفاظتی تعویذات لٹکانے کی ہدایت بھی کی۔ اس واقعے کے بعد مامی کی صحت تیزی سے بہتر ہوئی، گھر میں خوشی اور سکون لوٹ آیا۔ لیکن کبھی کبھار رات کے گہرے سناٹے میں مامی کو لگتا کہ کوئی سایہ دروازے کے پیچھے کھڑا ہے۔ کبھی کبھار دیواروں سے ہلکی سی کھرچنے کی آواز آتی، جیسے کوئی ناخن دیوار پر گھسیٹ رہا ہو۔ ایک رات جب مامی نے رات کے وقت آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو انہیں اپنی عکاسی کے پیچھے ایک اور چہرہ نظر آیا، ایک چہرہ جس کی آنکھیں مکمل طور پر سیاہ تھیں اور ہونٹوں پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ مامی نے فوراً آئینہ ڈھانپ دیا اور اس کے بعد کبھی رات کو آئینے کی طرف نہیں دیکھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مامی نے ان واقعات کو اپنا وہم سمجھنا شروع کر دیا، لیکن گھر کے ایک کونے میں جہاں روشنی کم پہنچتی تھی ہمیشہ ایک عجیب سی ٹھنڈک رہتی، اور کبھی کبھار جب گھر میں مکمل سناٹا ہوتا تو ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دیتی، ایک ایسی سرگوشی جو کہتی، میں واپس آؤں گا۔ اور اس سرگوشی کے ساتھ کنویں کی طرف سے ایک ہلکی سی چھپ چھپ کی آواز آتی، جیسے کوئی پانی میں چھلانگ لگا رہا ہو۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اگر پسند آئی ہو تو مزید خوفناک اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے کومنٹس میں ضرور دیں۔ شکریہ۔